وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 44-45 حصہ اول 24-33 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی یاد میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 44. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اور آپ دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو یقولون، تو کہیں گے هل إلى مرد من سبیل، کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے تو اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ قال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. بے شک نقصان اٹھانے والے لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے. سامعین اکرام، دو آیات میں نے
کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی عرض کیا تھا، اور ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، بھجوایا ہے، لیکن اس کو اس مقصد کو پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ باقی مخلوقات اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے پر مجبور ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن انسان، دیکھیں، انسان کی منزل اللہ ہے، اور اللہ اپنے راستے پر کسی کو چلنے پر جبر نہیں کرتا۔ دیکھیں، ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم بھی کسی کو، یعنی ایک انسان اگر خوددار ہوتا ہے تو وہ کسی کو زبردستی اپنا مہمان نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، تو وہ کیسے اپنے راستے، یعنی ہمیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ اور وہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، وہ کیسے ان لوگوں کو جو اس کے راستے پر چلنا چاہیں تو کیسے ان کو ہٹا سکتا ہے زبردستی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے، اور اس کا یعنی من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے پسند کیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کریں گے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جس نے ناپسند کیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کریں گے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ سارا معاملہ شوق کا ہے۔ دیکھیں، عبادت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کو، یعنی اس کی کامیابی جو ہے، کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کامیابی کا ذریعہ عبادت ہے اللہ کی، کہ یہ عبادت کرے گا تو اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تھوڑا سا اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو یہ بات یعنی سمجھنے والی ہے۔ تو عبادت، اطاعت، اس میں انسان کی معراج ہے، یعنی انسان کو اپنی معراج اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے عبادت ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا۔ دیکھیں، دین کیا ہے؟ دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، یعنی دین اسلام کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ دین اصل میں طریقے اطاعت ہے، کہ آپ عبادت کیسے کریں گے، آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسری آیت بھی سن لیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق، دیکھیں، پہلے تو یہ آپ جان لیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تو تمہاری رب کی طرف سے ہے۔ تمہارے یہ حق کیا ہے؟ ہدایت۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ بہت پیارا مضمون ہے، تھوڑا سا غور کیجیے۔ جو ہدایت پا گیا،
ہدایت کے راستے کو جس نے قبول کر لیا تو اس نے اپنے اوپر رحم کیا، اس نے اپنے آپ کو کامیاب کیا، اپنے لیے اس نے کامیابی کا راستہ چنا۔ اور اگر کوئی گمراہی کو چن لیتا ہے، یعنی گمراہ ہو جاتا ہے، من ضل فإنما يدل علیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ مجبور نہیں کرتا۔ اچھا، میں آپ کو دوسرا نقطہ کہہ رہا تھا، عبادت، اطاعت، بندگی، یہ ذریعہ ہے اللہ کی ملاقات کا۔ اگر آپ خلیفۃ اللہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی بندگی، کامل بندگی اس کے لیے درکار ہے۔ اگر آپ کامل بندگی کریں گے، یعنی زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، تو آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، اس میں جو نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے ابھی نہیں بیان کیا۔ اطاعت میں کامیابی ہے، لیکن اطاعت اگر آپ خود کرنا چاہیں محبت سے تو تب وہ عبادت کہلائے گی۔ اطاعت محبت کے ساتھ وہ عبادت کہلائے گی۔ لیکن اگر بس یہ ایک نقطہ ہے، اطاعت محبت کے ساتھ آپ چاہیں کہ ہاں میری ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ کی جو بھی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اہم ضرورت ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ایک ادارہ ہے، اس میں ایک مینیجر ہے اور اس کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، لیکن وہ ضرورت مند بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ نوکری کوئی کرتا ہے تو ضرورت کے لیے کرتا ہے نا، لیکن وہ ایماندار ہے، مینیجر جو ہے وہ ایماندار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر شوق، یعنی دیکھیں وہ اپنا کام بڑے شوق سے کرتا ہے، شوق، وہ ٹوٹل کو نہیں پورا کرتا، وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی ادارہ ہے، جو بھی کارخانہ ہے، ادارہ ہے، جو بھی ہے، تو اس میں وہ اپنے آپ کو ان کر لیتا ہے، ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ مینیجر ہے نا، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اور بڑی بڑی تمام باتوں کا خیال کرتا ہے، اور بڑی محبت سے وہ کام کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا باس ہے، اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اب یہ زندگی ہے، اور اطاعت میں کمال ہے، عبادت میں، اطاعت میں کمال ہے۔ اب اللہ کی جو بندگی ہے وہ میری ضرورت ہے، لیکن یہ اطاعت، اگر اطاعت کے راستے پر چلتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں تو اس میں محبت شامل ہونی چاہیے، پیار، محبت، شوق، اس کے بعد وہ عبادت کامل ہوتی ہے۔ اور شوق نہ ہو تو وہ زحمت بن جاتی ہے، وہ نامقبول ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اطاعت محبت کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اطاعت محبت کے ساتھ، جب آپ محبت کے ساتھ اطاعت کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ کان اللہ شاکرا علیما، قدردان ہے پھر۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بات دیکھیں، یا گمراہی کی بات ہو رہی ہے، اس سے میں نے بات چلائی ہدایت کی، اللہ کی عطا سے۔ اگر آپ کی محبت نہیں ہے، اب ہماری محبت جو ہے، تھوڑا سا اپنے طرف بھی آ جاتے ہیں، ہماری محبت ہے دنیا کے ساتھ، دنیا مل جائے، دنیا آ جائے، پیسہ ملے اور ساری ضروریات ہمیں ملے۔ ہم آسائشات دنیا کے دل دادہ ہیں، ہم رب کی رضا کے دل دادہ نہیں ہیں۔
رب کی ملاقات کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جس کی اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہو، یرجو امید ہو، خواہش ہو، شوق ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے راستہ بتاتا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ دیکھیں بڑے قیمتی نقطے ہیں۔ تو اب اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ نیک عمل عبادت، بندگی، اطاعت، محبت کے ساتھ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، دیکھیں ذرا غور کیجئے، اہم بات ہے اور ہمارے لیے ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہو۔ اب یہ کتنی بڑی بات آ گئی، دیکھیں قیمتی پہ قیمتی بات آئی جا رہی ہے۔ اب رب کی ملاقات تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وعدہ ہے ملاقات کا، تو اللہ تعالیٰ پھر طریقہ بتا رہے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک فی عبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اب ہمیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے، ہمیں آج مسلمان کو رب کی ملاقات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ ہمارے سارے شوق جو ہیں وہ تو ظاہر کے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ہمارے سارے شوق تو ظاہر کے ہیں۔ اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھا شوہر ہو، پیارے بچے ہوں، اچھی گاڑی ہو، اچھے کھانے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، یہ ہمارے شوق تو یہاں تک ہیں۔ بیگم صاحبہ نئے کپڑوں پر خوش ہوتی ہیں، بعض عورتیں جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتی ہیں، بعض ہوتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیتی ہیں، یہ تو میں نے پہنا ہوا ہے، وارڈروب بھرے ہوئے کپڑوں سے بھرے ہوئے۔ تو یہ میں بیگمات ناراض نہ ہوں، یہ ہمارے شوق اپنے بھی ہیں۔ ہر سال جو ہے صاحب جو ہے گاڑی بدل لیتے ہیں، بس ایک سال ہو گیا جی بس اب گاڑی بدلنی ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ ایک شادی کی بھی ہے، آرام سے زندگی گزر رہی ہے، دوسری شادی کہتے ہیں صاحب کہ بھئی اور مزہ چاہیے، اور تو ٹھیک ہے دوسری شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن حق تو کوئی نہیں پورا کرتا دوسری شادی کا، عام طور پہ وہ دوسرے کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا تو سارے کام جو ہیں حد اعتدال سے باہر ہیں۔ تو میں آپ کو دیکھیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عطا سے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گمراہی کا راستہ پسند کرتے ہیں کہ ہدایت کا؟ ہم نے، آج کے مسلمان نے گمراہی کے راستے کو پسند کر لیا ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد کو بھلا کر آپ اپنا دل دنیا کی یاد سے آباد کر لیں، یہ تو گمراہی ہے۔ دیکھیں حقیقت جو ہے وہ اللہ ہے، آخرت ہے، باطن ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات بھی دیکھیں، بنیادی جو ہم نے غلطی کی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری نظر اپنے ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، ظاہر ہماری ترجیح ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک عبادت ربہ احدا، او کما قال۔ ہم تو شرک میں مبتلا ہیں۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، سورہ یاسین۔ انہوں نے تو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ ہمارا معبود، محبوب اور مطلوب اور مقصود اللہ نہیں ہے۔ یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے ظاہر کو، دنیا کو۔
اور ہم گم راہ ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، منزل دنیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ انکار کریں گے بھی تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ جیسا کہ ایک کینسر کا مریض ہے، ظاہری علامات نہیں ہیں، ٹیسٹ آ گیا ہے، ٹیسٹ میں آ گیا کینسر کی تشخیص ہو گئی ہے، کہتے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، خاتون کہتی ہے میں تو پردہ کر رہی ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، مرد بھی کہتا ہے میں نے داڑھی رکھی ہے مٹھی بھر اور میں نمازی ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکاتیں دے رہا ہوں، میں سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہوں عمرے کے لیے، تو مجھ میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خرابی جو ہے ہماری، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا، مفاد دنیا کے لیے آج کا مسلمان زندہ ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، آج کا مسلمان مفاد دنیا کے لیے زندہ ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے، یعنی یہ جو ہمارا خیال ہے یہ ہمارا یقین ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یعنی جس نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا خود، یہ ترجمہ میں ایسے کروں گا، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کارساز نہیں ہے۔ اب اللہ جو ہے دوست اور کارساز حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے اس کے سوا کہ تمہاری مدد کرے؟ دیکھیں ایک غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے، اور وہ ظاہر کی ہے۔ ظاہر کو، اللہ کو بھلا کے ہم نے ظاہر کو اہمیت دے دی ہے، یہ ہماری اصل غلطی ہے۔ اللہ کو بھلا کر ہم نے ظاہر کو اہمیت دے دی ہے، یہ ہماری اصل غلطی ہے۔ تو ایسی بات جو ہے وہ غلط ہے، اور اللہ سے کٹ کر جینا حرام ہے۔ دیکھیں ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق تو ہے نا، ہر مخلوق اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے، اور اگر ہم اپنا مقصد تخلیق بھول جائیں تو پھر تو ہمارا کوئی آسرا رہا نہیں ہے، کیونکہ نجات، کامیابی یہ تو اللہ دے گا، اور اللہ آپ کو اس وقت کامیاب کرے گا زندگی کے امتحان میں کہ جب آپ اس کے راستے پر چلیں گے، اور اگر آپ اس کے راستے سے بھٹک گئے تو پھر کیسے مدد ہوگی؟ آپ نے جان بوجھ کر دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کی کامیابی کے پیچھے آپ دوڑنے لگے، اور اللہ کی یاد کو بھلا دیا آپ نے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر فما لہ من ولی من بعدہ، اب ہمارا کوئی مددگار ہے نہیں۔ اچھا یہ لوگ کہاں جائیں گے جو گمراہ ہیں؟ تھوڑی سی توجہ اس آیت میں غور کریں۔ ترس ظالمین، اللہ تعالیٰ اب جو گمراہ ہیں ان کو ظالم قرار دیتا ہے۔ ترس ظالمین ظاہر ہے وہی گمراہوں کا تذکرہ ہے نا،
ترى الظالمین، یہ ظالم ہے. ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ جو گمراہ ہو گیا دراصل اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. اب یہ تو ظالم ہے. یعنی زہر کی پڑیا اگر آپ غلط فہمی میں کھا لیں تو کیا آپ بچ جائیں گے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ تو پڑیا میں ایک سفید سی چیز تھی، میں نے چکھ کے دیکھا میٹھی تھی، میں نے کھا لی. دنیا ہمیں میٹھی لگ رہی ہے، دنیا میٹھی لگ رہی ہے اور دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. منزل دنیا، مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا. اب یہ تو ظلم ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے مقصد کے راستے پر چلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، پیغمبر بھی آپ کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابھی جو آخری آیت ہے اس سورت، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ ان کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کے لیے ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے تو اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اپنا اللہ سے رخ پھیر لیا ہے. ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم جائیں گے آخرت میں تو پھر آخرت میں تو ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. ناکامی کی دیکھیں، جو منزل بھٹک گئے وہ جنت تو نہیں جا سکتے. یہ تو ایک سادی سی بات ہے، اس کو آپ محسوس کریں. اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو بھٹکے ہوئے مسافر جو اپنی منزل پر تک تو نہیں پہنچیں گے. ہماری منزل جنت میں ہے، اللہ سے ملاقات کا وعدہ جنت میں ہے، سبحان اللہ. لیکن ہم نے تو منزل بھٹک گئے ہیں. اب جو بھٹکا ہوا راہی ہے وہ تو اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. یہ تو بالکل سیدھی سادی بات ہے. تو بہرحال جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ ظالم، تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجیے. یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں یا نہیں بھٹکے. اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کے راستے پر ہیں تو پھر آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا کام صحیح ہے، آپ کا مقصد صحیح ہے، آپ کا راستہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے یا ماں سے اللہ کو بنا لیا ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی. پھر دنیا میں تو پھر کافی وہ ہیں، بعض لوگ جو ہے عہدے کے لیے، بعض لوگ عہدہ MNA MPA، ساری زندگی یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں. میں نے MNA بننا ہے، MPA بننا ہے اور جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا ہے. تو اگر اب آپ منزل بھٹک گئے تو آپ ظالم ہیں. یہ ایک میں مختصر بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کا رخ دیکھیں، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے اور اللہ کے راستے سے یہ بھٹک گیا ہے. آج کا مسلمان اللہ کے راستے پر نہیں ہے. ہم غلط راستوں پر چل رہے ہیں. گمراہی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے ہدایت پر. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي
قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم